سوال یہ کہ دوران نماز انسان کو پتہ چلے کہ میرے کپڑے پلید ہیں، ان کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، تو کیا اب وہ اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نماز کو شروع کرے رکھے یا نماز کو ختم کر دے، توڑ دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طہارت کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ اگر کپڑے ناپاک ہوں گے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی، چاہے اس نے شروع بھی کر لی ہو تو حقیقت میں وہ نماز شروع ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک شرط نہیں پائی گئی، اور جب شرط نہیں نماز کی پائی جائے گی تو نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دوران نماز انسان کو پتہ چلا ہے کہ میرے کپڑوں کے اوپر کہیں نہ کہیں گندگی، نجاست، پلیدی لگی ہوئی ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت کے اندر نجاست کی دو قسمیں بیان کی گئی، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ غلیظہ کی مثال جیسے آدمی کا پخانہ، پیشاب، شراب، خون، جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب وغیرہ، اگر یہ سیال لکوڈ شکل کے اندر ہوں تو 1 روپے کی مقدار کے برابر ہی۔ جب آپ اپنی ہتھیلی کے اوپر پانی کو ٹھہرائیں تو جو درمیان میں اتنا پانی ٹھہر جاتا ہے، اتنی مقدار میں لگی ہوئی ہو تو معافی ہے، اور اگر یہ کسی گاڑی شکل میں ہو تو پھر 4.5 ماش وزن یہ معاف ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، دھونا جو انسان کا ضروری ہوگا۔ اور دوسری قسم نجاست کی جو خفیفہ ہے، اس کی مثال جیسے حلال جانوروں کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ وغیرہ، تو یہ انسان کے کپڑے کے اوپر 1/4 حصے تک لگی ہو تو معاف ہے۔ 1/4 حصے سے مراد یہ کہ جو کپڑے کا لباس کا حصہ بازو کے اوپر لگی ہے تو اس کا الگ شمار ہوگا، دامن کے اوپر لگی ہوئی ہے تو دامن کا 1/4 حصہ کم شمار ہوگا۔ تو اگر یہ 1/4 حصے تک لگی ہو آستین کے اوپر یا کہیں بھی تو اس سے نماز ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پاک صاف جو ہے وہ کر لیں اور اس کو دھو لیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ آپ کو اجازت دے دی کہ نماز ہونے کی تو آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے لگی رہے، نہیں، بلکہ اس کا دھونا واجب ہے، وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ ہاں، شریعت اتنی گنجائش دی ہے نجاست غلیظہ کی صورت میں الگ اس کی مقدار کے مطابق، اور نجاست خفیفہ کی صورت میں اس کی مقدار کے مطابق جو ہے وہ انسان کو رعایت دی گئی کہ اتنی حد تک آپ کو جو ہے معافی دے دی گئی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو چاہیے یہ کہ انسان جب نماز کی طرف جائے تو اپنے کپڑوں، اپنے وضو اور اپنی طہارت کا مکمل طور پر خیال کرے، اور مکمل پاکیزگی اور پاکی اور طہارت کے ساتھ انسان نماز کو شروع کرے تاکہ کوئی ایسی ناگہانی صورت سے واسطہ نہ پڑے۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ ناپاک زمین یا ناپاک دری اور کارپٹ کے اوپر کوئی جائے نماز، کوئی صف بچھا کے اوپر نماز پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاک زمین ہے، اس کے اوپر کوئی نجس چیز پڑی ہے یا اس طرح گندگی کوئی آثار ہیں، یا کوئی کارپٹ ہے یا کوئی دری وغیرہ ہے یا زمین کی سطح ایسی ہے، تو اس کے اوپر اتنا موٹا مصلی، اتنی موٹی صف یا جائے نماز بچھانا کہ جس سے گندگی کے آثار باہر نہ ظاہر ہوں، تو وہاں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر وہ گندگی کے آثار اوپر والی سطح کی طرف نکل آئیں گے اور ظاہر ہونے لگ جائیں گے کسی بھی طرح سے، تو پھر وہاں نماز پڑھنا درست نہیں۔ تو اتنا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ وہ گندگی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو سکے اور اوپر والی سطح انسان کو پاک ہی محسوس ہو، تو پھر انسان کی نماز ایسی جگہ پہ درست اور جائز ہو جاتی ہے۔